بسم اللہ الرحمن الرحیم. رائز اینڈ شاہد بحریہ کے اس نئے ایپیسوڈ کے ساتھ ملک سیف الرحمانون آپ تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگیوں کو مثبت انداز سے بسر کر رہے ہوں گے. دوستو، کامیابی کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو کہ اس گوہر نایاب کی تلاش میں نہ ہو، اور بہت سے پہلوؤں کے ساتھ ساتھ کامیابی حاصل کرنے کے لیے استاد کا ہونا بہت اہم ہے. استاد دوستو وہ بھی ہو سکتا ہے جس نے آپ کو ایک معمولی سی بات سکھائی ہو، اور استاد وہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس نے آپ کو علم کی دنیا سے شناسائی دی. آج جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں، میری اپنی زندگی میں ان کی شخصیت کا بہت بڑا اثر رہا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آج کی اس نشست کے بعد آپ لوگوں کی زندگیوں میں بھی ایک مثبت تبدیلی آئے گی. میں خوش آمدید کہتا ہوں ڈاکٹر محمد عابد علی کو، جو کہ کوآرڈینیٹر ہیں اقبال چیئر بحریہ یونیورسٹی کے. کیا حال ہے سر آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے. اچھا سر، کیونکہ ہمارے جو شو کا موضوع ہے، جو اس کا نام ہے، وہ صبح سے شروع ہو رہا ہے، تو میں پہلا سوال وقت ضائع کیے بغیر اس کی جانب بڑھتا ہوں. وہ میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ آپ کی دن کی شروعات کس طرح ہوتی ہے؟ الحمدللہ بہت ہم چھوٹے تھے جب سے ہمیں شوق تھا صبح کو جلدی جاگنے کا. نارملی اسکول ڈیز میں تو ہم تھوڑی دیر سے جاگتے تھے، 6 بجے، لیکن چھٹیوں میں ہم صبح 3-4 بجے جاگ جایا کرتے تھے. اور الحمدللہ دیٹ کنٹینیوڈ. میری صبح جو ہے جلدی ہوتی ہے، اور سب سے میرا انٹرسٹنگ جو روٹین ہے وہ قرآن پڑھنا ہے. ماشاءاللہ. قرآن میں صرف تلاوت ہی نہیں کرتا، میرا بچپن سے یہ نظریہ رہا ہے کہ قرآن کمیونیکیٹس ود یو. اور بچپن سے میں نے کوشش کی ہے کہ میں قرآن جب پڑھوں تو مجھے قرآن عربی میں سمجھ آ رہا ہو. اور شروع میں نے آئی اڈاپٹیڈ ڈفرینٹ ویز، لیکن الحمدللہ ود دا ٹائم میں دیکھتا ہوں کہ میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو وہ مجھ سے کمیونیکیٹ کرتا ہے قرآن. تو یہ میرا سب سے انٹرسٹنگ جو ہے صبح کا. اور باقی تو وہی آپ کی نماز فجر وغیرہ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ چلتی ہے. لیکن یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ صبح آدمی جتنی جلدی جاگے ہز ڈے گیٹس براڈنڈ، بڑا ہو جاتا ہے. بہت عمدہ بات کی. اور جب میں آتا ہوں تو آئی ایم لائک آلریڈی جو ہے اپ اینڈ موونگ، اور میرا دماغ جو ہے پوری طریقے سے فنکشن کر رہا ہوتا ہے. تو الحمدللہ آپ نے صبح کا پوچھا شروعات کا، تو یہ میرا روٹین ہے، اور وہ چھٹی ہو یا آفس ڈے ہو میرا یہی روٹین چلتا ہے. اچھا سر، آپ اقبال چیئر میں تو ہمیں ماشاءاللہ بہت زیادہ سرگرم نظر آتے ہیں. سر، میں اگر اپارٹ فرام اقبال چیئر آپ سے یہ سوال کروں کہ اپارٹ فرام اقبال چیئر آپ کی کیا مصروفیات ہوتی ہیں؟ اقبال چیئر پہ میں جو ایز اے کوآرڈینیٹر جو میرا کام ہے وہ میرا لائف آبجیکٹیو بھی ہے. اچھا، ماشاءاللہ. اقبال کو میں صرف ایز اے شاعر یا فلسفی نہیں دیکھتا. اقبال میرے نزدیک اس زمانے میں اسلام کا سب سے عظیم شاعر ہے. اقبال نے جس طرح اسلام کو کھول کے پیش کیا ہے وہ دیٹ از امیزنگ. میں سمجھتا ہوں کہ اقبال واز این ایکسٹریملی انٹیلیجنٹ پرسن، اور ان کا جو پیغام ہے اس پیغام میں اتنی زندگی اور اتنی آپ بولیے گہرائی اور اتنی وسعت موجود ہے. وسعت، اور آئی مین دیٹ از اے ویری انٹیلیجنٹ میسیج جو اقبال نے ہمیں کنوے کیا ہے. اچھا سر، اقبال کی طرف ہم بالکل آئیں گے. اپارٹ فرام اقبال چیئر آپ کی کیا مصروفیات ہیں؟ ہم تھوڑا سا اپنے ناظرین کو بتانا اچھا ہاں، میرا اصل میں میری کافی ینگ ایج سے میں نے اپنی مصروفیات رکھی ہیں. میں صرف اگر میں مرچنٹ نیوی میں تھا تو آئی واز ناٹ جسٹ ڈیوٹنگ ٹو مرچنٹ نیوی. مرچنٹ نیوی سے سر سوال آیا میرے مائنڈ میں کہ میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ سر نے 40 سال
مرچنٹ نیوی کو سرو کیا ہے. تو سر میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ چونکہ اب پچھلے سوال سے میرا سوال یہ لنکڈ ہے کہ اس زندگی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ مرچنٹ نیوی کی لائف بڑی مزیدار تھی. مزیدار ان دا سینس کہ اٹ واز ایکسٹریملی چیلنجنگ رائٹ فرام دا ورڈ گو. جب ہم نے جوائن کیا ہے ہمیں بڑا سخت ٹائم دیا گیا. ہمیں جسمانی، نفسیاتی، جو ہے ہر ذہنی جو ہے ہمیں وہ پورا ماحول ایسا تھا اور کچھ اس طرح کریٹ کیا گیا تھا کہ ہمیں ان سب چیزوں کی بڑی اسٹرینتھ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر کریٹ ہوئی. مرچنٹ نیوی جوائن کرنے سے پہلے میں نے بڑا غور و خوض کیا تھا. میں سوچنے کا بڑا شوقین ہوں، میں سوچتا بہت ہوں. اور مرچنٹ نیوی جوائن کرنے سے پہلے میں نے یہ جو ہے اسیس کیا کہ ہاؤ ول دس لائف سرو می ان مائی فیوچر انڈیویولز، اور میری جو تھنکنگ ہے. تو میرا یہ خیال تھا کہ سمندر کی خاموشی میں مجھے سوچنے کا بہت وقت ملے گا، اور ہوا بھی یوں ہی حقیقتاً کہ ہماری جو لائف ہوتی ہے ایز آفیسر تو ہم تقریباً 8 گھنٹے جہاز کے کنٹرول روم میں ہوتے ہیں، اور وہاں پہ ہمیں جو ہمارا ایک مین کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو سمندر کا جو ہمارا ہورائزن ہے اس میں مسلسل ہماری نظریں ہوتی ہیں کہ کوئی اور جہاز کی موومنٹ وغیرہ ہے، کشتی وغیرہ، تو مسلسل ہم دیکھتے رہتے ہیں اور ہمارا جو ہے ذہن ونڈر کرتا رہتا ہے. میرا خیال میری پوری ٹریننگ میں، میرے پورے مقاصد میں سمندر کی زندگی نے میرا بڑا ہیلپ کیا. آپ پوچھ رہے تھے اور کیا ہیں میری ایکٹیویٹیز. میرا جو اصل پیشن ہے وہ تعلیم ہے، اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ تعلیم کو ہم نے جو کا تو انگریزوں سے اپنا لیا. انگریزوں نے یہ تعلیمی ڈھانچہ جو تھا وہ بنایا تھا کچھ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے، جس میں ایک تھا کہ ان کی انڈسٹری کو لوگ چاہیے تھے. اچھا، انہوں نے جب یہ انڈسٹریل ریولوشن آیا ہے اور انڈسٹری لگنی ہوئی تو اب ان کو تھا کہ ہمیں ہیومن ریسورس کہاں سے ملے گی. بالکل. تو انہوں نے پھر یہ ڈیزائن کرنا شروع کیا یہ تعلیمی نظام. آج تک جب آپ بولتے ہیں نا بھائی تعلیم، آپ کس سے بولیں گے بھائی تعلیم کیوں حاصل کرو، تو نوکری حاصل کرنے کی. بالکل صحیح بات ہے. ڈگریز سے ہم نے اس کو اسپیسیفک کر دیا، نوکریوں سے اسپیسیفک کر دیا. ایگزیکٹلی. اور وہی وہ سرو کر رہی ہے وچ آئی تھاٹ واز اے ویری ویری ڈینجرس پریپوزیشن. اس لیے کہ ہم تو نوکری کرنے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، ہم تو ویسے ہی آزاد پیدا کیے گئے. صحیح بات ہے. اور انسان تو اللہ کے بعد، اللہ رب العزت کے بعد آپ کا مقام ہے. سر بہت عمدہ آپ نے بات کی. اچھا، میں ایک اور چیز میں بھی میرے ذہن میں آئی ہے کہ آپ ایک اچھا 40 سال سر ایک اچھا خاصا عرصہ ہے، اور وہ سی لائف میں، اور وہ بھی تنہا آپ کو یقیناً آپ نے بولا کہ مجھے سوچنے کا بہت مجھے سوچنا پسند ہے. تو سر کیسے وہ عرصہ آپ نے گزارا اور اس زندگی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اگر میں آپ سے یہ سوال کروں، وہ مشکل نہیں تھا وقت سر؟ زندگی، سمندر کی زندگی نے مجھے بہت سکھایا. طوفانوں سے مقابلہ کرنا سکھایا. آپ جب سمندر پہ ہوتے ہیں اور جہاز پہ ہوتے ہیں، آپ طوفان کبھی اوائڈ کر ہی نہیں سکتے، آپ کو طوفان ملتے رہتے ہیں، اور ایسے ایسے طوفان ملتے ہیں کہ وہ کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ آپ بچ کے نکل جائیں. اس لیے میں نے پوچھا کہ اتنی کٹھن زندگی آپ نے 40 سال مطلب سر کیسے گزاری؟ میں ابھی اسی چیز کو میں ڈائجسٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. جی، سمندر کی آزادی مجھے بہت پسند ہے، اور میں نے جہاز بھی ایسا سلیکٹ کیا، لائن بھی ایسے. شپنگ میں ڈفرینٹ ٹائپس آف شپس ہوتے ہیں. اچھا. جو ٹینکر ہوتا ہے، آئل ٹینکر، وہ سب سے زیادہ خاموش، اس میں سب کچھ آپ ہی کر رہے ہوتے ہیں. کنارے کے لوگ اتنے انوالو نہیں ہوتے. کنارے سے مطلب پورٹ کے لوگ اتنا انوالو نہیں ہوتے. اچھا. تو آپ ہی جو ہے پلاننگ کرتے ہیں جہاز کی، ڈسچارجنگ کی، لوڈنگ کی، مینٹیننس کی. تو وہاں پہ ایک تو خاموشی بہت ہوتی ہے، اور یو آر ان کمانڈ، پراپر کمانڈ آف دا شپ. مطلب میں اگر یہ کہوں کہ آپ اس خاموشی کا آپ نے پورا فائدہ اٹھایا اپنے فوکس کرنے کے لیے. جی ہاں، میں نے ٹینکر سلیکٹ ہی ٹینکر لائف اس لیے کی، مجھ پہ اور بھی آپشن تھے. لوگ
دوسرے کارگو شپس مل جاتے تھے، لیکن میں نے سلیکٹ یہ اس لیے کی تھی کہ یہاں پہ مجھے انڈیپینڈنس پلس خاموشی. اچھا اچھا اچھا. تو وہ الحمدللہ دیٹ پلیڈ ویری ویل. آؤٹ آف 40 ایئرز آف مائی سی لائف میں نے تقریباً 30-32 سال جو ہے وہ ٹینکرز میں گزارے ہیں. اچھا یہ ٹینکرز بھی جو جن میں میں رہا وہ دنیا کے بڑے ترین جہاز جن کو آپ ULCCs کرتے ہیں، الٹرا لارج کروڈ آئل کیریئر، اور یہ ان میں سرو کرنا، ان کو کنٹرول کرنا ایز اے کیپٹن، جو میں 19 سال میں نے کپتانی ان جہازوں پہ کی ہے. 19 سال. تو دیٹ واز اے ریئل چیلنج. اینڈ جس طرح میں نے آپ کو بتایا چیلنجز مجھے ہمیشہ پسند رہے. تو وہ الحمدللہ دیٹ وینٹ ویری ویل ود مائی ڈسپوزیشن، اور آئی کوڈ ڈو اے لاٹ بینگ آن دوز بگ شپس. اچھا سر، میں ایک اور چیز آپ سے اگر پوچھوں کہ سمندر کی اس مکمل آپ کی زندگی کے تمام جو سمندر کا دورانیہ رہا ہے جس میں آپ رہے ہیں، وہ کیا بڑے بڑے لیسنز ہیں جو کہ چند اگر آپ شیئر کرنا چاہیں، سمندر کی زندگی کیا سکھاتی ہے؟ سب سے جو انٹرسٹنگ ہے وہ چیلنجز. اچھا، وہاں اوائڈ کر ہی نہیں سکتے آپ چیلنج. بالکل صحیح بات. ہر قسم کا چیلنج. آپ ایک لوہے کے بنے ہوئے اسٹرکچر میں دن رات گزار رہے ہوتے ہیں، آپ کو 30-40 ایسے افراد دے دیے جاتے ہیں جو سب کے سب مرد ہوتے ہیں. آج کل خواتین آنی شروع ہوئی لیکن سب کے سب مرد ہوتے ہیں. اینڈ دے آر آلسو ویری ہارڈنڈ ان دیئر بیہیویئر. صحیح ہے نا، وہ لوگ بھی فیملی سے دور ہوتے ہیں، وہ لوگ بھی سفر کر رہے ہوتے ہیں جس طرح آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں. تو ٹو کنٹرول دیٹ کراؤڈ اور ان پہ آپ کا لیڈرشپ کا صحیح آپ بولیے امتحان ہوتا ہے آپ کا. تو وہ الحمدللہ آئی ریئلی انجوائڈ ورکنگ آن دوز بگ شپس اور لوگوں کے ساتھ، اور پھر ان لوگوں کی ٹیم بنانا اور اس ٹیم سے پھر کام لینا. تو میرا تو بہت مزیدار زندگی گزری. بیک 2015 میں میری لاسٹ سیلنگ تھی، لیکن ابھی تک میں ایرانی جہازوں پہ بہت رہا. تو ابھی تک جو ایرانی میرے سب آرڈینیٹ سے وہ مجھ سے کانٹیکٹ میں ہیں. اچھا. اور جو ہے وہ مجھے گاہے بگاہے میسیج اور اپنی یاد جو ہے بھیجتے رہتے ہیں کہ بھئی آپ ہمیں بڑے یاد. مطلب میں اگر یہ کہوں کہ سوچ بچار کے ساتھ ساتھ جو لیڈرشپ کا آپ کے اندر ایسپیکٹ ہے جو ہم تمام لوگوں کو پتہ ہے، وہ سمندر کی لائف کا اس میں بہت بڑا کردار ہے اس زندگی کا. جی بالکل جو ہے. اور میں نے زندگی انٹینشنل گزاری ہے، سرکمسٹانشیل نہیں گزاری. بہت بڑی بات کی. میں نے اپنے آپ کو انٹینشنلی ڈیولپ کیا ہے. میری تمام جتنی بھی پلاننگ ہوتی تھی اور ایگزیکیوشن ہوتی تھی وہ انٹینشنل ہوتی تھی، اور میں زندگی میں متواتر اپنی پلاننگ کرتا رہتا تھا، اور پھر ان پلانز کو پرسیو کرنے میں مجھے بڑا مزہ آتا تھا. اچھا. تو یہی وجہ ہے کہ میں نے جو ہے میں جب جہاز جوائن کیا تو میں صرف انٹر تھا یا FA تھا. اچھا. لیکن پھر میں نے جہاز پہ رہتے ہوئے بیچلرز بھی کیا اور ماسٹرز MBA کیا میں نے. اور میں نے PhD. سر یہ واقعی بہت بڑا کمال ہے کہ آپ PhD تک کا سفر آپ نے وہ اس جہاز کے سفر کے ساتھ منسلک کر کے کیا. میں اگر ایک اور چیز آپ سے پوچھوں کہ سمندر کی جو پوری زندگی پہ اگر میں امیجن کروں تھوڑا سا، تو بڑے بڑے آپ کے ساتھ واقعات اچھے اور برے پیش آئے ہوں گے. کوئی ایسے واقعات جس نے آپ کی زندگی میں کوئی ایک ایسا واقعہ جس کی آپ کی زندگی پہ کوئی ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا ہو، یا کوئی اسپیسیفک اس کا کافی اثر رہا ہو، شیئر کرنا چاہیں آپ؟ خاص سمندر سے یا سمندر کے سمندر کی زندگی سے؟ سمندر کی زندگی میں تو there are a lot of turning points. آپ غلطیاں بھی کرتے ہیں جس کی بہت کم گنجائش ہوتی ہے، اور پھر آپ ان غلطیوں سے نکلتے بھی ہیں. ایک جو تھا وہ یہ تھا کہ ٹیکنالوجی پہ بہت زیادہ ریلائی نہ کریں. وہ ہوا یوں کہ ہم جو ہے ساؤتھ افریقہ سے نکلے تھے اور ہم جا رہے تھے ملاکا اسٹریٹ کی طرف جا رہے تھے. تو میرے جو آپ کے ایکوپمنٹ تھے جس میں بیرومیٹر وغیرہ ہے اور آپ کا ویژول
آبزرویشن وغیرہ یہ بتا رہی تھی کہ کوئی طوفان جو ہے آس پاس ہے. اچھا یہ ہماری میٹرولوجیکل رپورٹ میں نہیں آ رہا تھا. تو میں نے وہ اسٹیشن کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی, سیٹرڈے کا دن تھا اور ان سے کوئی رابطہ نہیں ہوا, اور سنڈے کو بھی کوئی انہوں نے جواب نہیں دیا. یہ 2 دن جو ہیں پھر میں نے دیکھا کہ وہ حالات خراب سے خراب تر ہوتے چلے گئے. سمندر جو ہے رف سے رف تر ہوتا چلا گیا. اور پھر جو ہے وہ میں نے اپنی جو ہم نے انیشلی سیکھا تھا کہ سمندر سے جہاز میں طوفان سے کس طرح آپ جو ہے اسکیپ کریں گے, اینڈ آئی اپلائیڈ دیٹ مائی بک نالج دین. اور خیر الحمدللہ جو ہے میں آہستہ آہستہ ہمارے جہاز کو نقصان ہوا اس رف سیز کی وجہ سے, اور میں جہاز کو نکالنے میں کامیاب ہو گیا الحمدللہ. منڈے دا والے دن ان کا معذرت نامہ آیا میٹرولوجیکل اسٹیشن کا کہ سیٹرڈے سنڈے کو ہم بند ہوتے ہیں. تو ہم نے یہاں آپ صحیح بول رہے ہیں طوفان تھا اور ہم نے اس کی کوئی فورکاسٹ نہیں کی تھی. تو وہ بظاہر ٹیکنالوجی اپنی جگہ پہ ہے, لیکن واٹ کاؤنٹس از یور own expertise, your own prowess, your own experience which should be used. سر میں آپ کی اس بات سے بالکل سہمت ہوں کہ آپ کو آپ کے ایکسپیرینسز, اور پلس میں ایک چیز اور ایڈ کروں کہ آپ کو شاید آپ کا ایموشنل طور پر آپ کا ایموشنل طور پر کنیکشن بلڈ اپ ہونا لوگوں کے ساتھ یہ بہت ضروری ہے, ان کو کام ڈاؤن کرنا اور یہ تمام چیزیں. ناظرین واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. اس کے بعد ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ ان کا کس طریقے سے یہ ایموشنل چیلنجز کو انہوں نے کس طرح فیس کی, اور سب سے انٹرسٹنگ بات کہ وہ اقبال کی طرف سمندر سے کس طرح آئے. واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. اپنا خیال رکھیے. ویلکم بیک ناظرین. اب ہم واپس آ چکے ہیں اور ہماری جو چائے ہے وہ بھی آ چکی ہے. تو ہم اب گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھتے ہیں کہ سر وہ میرا ایک تو یہ سوال کہ ایموشنلی اس کرائسس اگر کوئی آ جائے, کوئی پرابلم آ جائے, تو لوگوں کو آپ کس طرح کے طریقے سے ٹیکل کرتے تھے, ایک تو یہ میں, اور دوسری بات سر پھر اس سمندر کے سفر سے اقبال کی طرف آپ کا سفر یہ کیسے ہوا, اور یہ اس کو اقبال کو اتنے بہترین طریقے سے پڑھنے اور سمجھنے کا موقع آپ کو کیسے ملا؟ آپ نے پہلا سوال جو پوچھا ہے کہ لوگوں کو ایموشنلی طور پر آپ کس طرح کرائسس کی کنڈیشن میں, کا جو ہے بچپن سے مجھے لوگوں سے محبت تھی, اور میں انسان کو اللہ کی بڑی اہم مخلوق, اللہ کے بعد ہمارا جو ہے رتبہ ہے, تو وہ مجھے تھا کہ انسان ہیز ٹو بی ٹریٹڈ ود utmost respect, نمبر 1. نمبر 2, انسانوں کی آپ جو ہے ان کی کیپیبلٹی پہ آپ کبھی شک نہ کریں. جہاں آپ شک کریں گے وہ آدمی کی جو پرفارمنس ہے وہ آٹومیٹکلی گر جائے گی. تو میں ہمیشہ جس پوزیشن پہ جو انسان ہوتا ہے اس میں مجھے پورا کا پورا جو ہے میں ان کو کانفیڈنس شو کرتا تھا, اور جب میں کانفیڈنس شو کرتا تھا دے وڈ فیل دیم سیلوز ویری رسپانسبل فار واٹ ایور دے ور ڈوئنگ. ٹھیک ہے نا, اور ان کا پھر چونکہ میرا ٹرسٹ تھا تو ان کا جو ہے وہ ریسپروکیٹ کرتے تھے اس ٹرسٹ کو, اور ساتھ ساتھ جو ہے ان میں جو انسان کی بد مزاجی یا اس کی آپ کے بولے بھروسہ نہیں کرنا کی وجہ سے جو لوگوں کے دل میں آپ بولے کہ غلط خیالات پیدا ہوتے ہیں وہ نہیں
ہوتے تھے. I always enjoyed my crowd, my team, and alhamdulillah I made sure کہ they enjoy me. اچھا ان کو یہ معلوم تھا کہ کام کے لحاظ سے کوئی چھوٹ نہیں, کام تو پورا کرنا ہے, لیکن جہاں تک سپورٹ سسٹم کا تعلق اور جہاں تک جو ہے ٹرسٹ کا تعلق ہے, وہ ان کو میری طرف سے پوری طریقے سے وہ ریفلیکٹ ہوتا تھا. تو الحمدللہ ہارڈلی آئی ہیڈ اینی پرابلم. ہزاروں افراد جہاز پہ تو چینج ہوتے رہتے ہیں لوگ آتے اور جاتے. خاص طور پہ اس طرح کی اگر کوئی مسئلہ بن جاتا ہے پھر بھی کلاش نہ ہونا, تو سر یہ واقعی یہ بہت بڑی بات ہے. دیکھیے جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہے, ٹھیک ہے, جو آپ کا ایونٹ ہے وہ تو ہونا ہے, اس سے گھبرانے کی بات نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ اس کو آپ ڈیل کس طرح کرتے ہیں, ٹاکل کس طرح کرتے. صحیح ہے, اور آپ اکیلے نہیں ہوتے. اصل میں تو بڑی بچپن سے اس چیز کا قائل ہوں کہ اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے, بہت بڑی بات. تو وہ آپ کو سپورٹ کرتا ہے, موٹیویشن ہے جی, وہ آپ کو سپورٹ کرتا ہے. میری زندگی کے جتنے بھی پروجیکٹس آج تک میں نے کیے ہیں, آئی آلویز فاؤنڈ اللہ جسٹ نیکسٹ ٹو می, اور میں آئی ہیو نیور فیلٹ اینی ڈیفیشنسی ان ہز گائیڈنس. وہ ہمیشہ مجھے ناظرین بہت جو لیڈرشپ کے اوپر جو لوگ کام کر رہے ہیں, بہت اچھی ڈاکٹر صاحب نے ہمیں ٹپ دی ہے کہ لوگوں کو ان کے مزاج کے مطابق آپ کو دیکھنا چاہیے اور ان کو اپنا حصہ سمجھنا چاہیے, اپنا پارٹ سمجھنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب میں پھر یہ پوچھوں گا کہ ٹھیک ہے, سمندر سے پھر اقبال کی طرف شفٹ کیسے؟ جی, وہ ہوا یوں کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ شروع سے مجھے تھا کہ ابھی گڑبڑ تو ہے, ہماری تعلیمی نظام جو ہے وہ صحیح پیرائے پہ نہیں ہے, اور یہ میں نے کافی پہلے ریئلائز کر لیا تھا. اور اس پہ مجھے ہمیشہ فکر رہتی تھی کہ میرے بچے 90s کی بات ہے, جب میرے بچے اسکول وغیرہ میں گئے تو آئی ریئلائزڈ کہ دی ہول ایجوکیشن سسٹم از ٹوٹلی مس اورینٹیڈ ود ہیومن سائیکالوجی. تو ان دنوں میں نے کچھ کتب بھی مجھے دی گئی پڑھنے کے لیے, جو مغرب کے ایجوکیشنسٹ نے لکھی تھی, کچھ ایجوکیشنسٹ نے لکھی تھی جن سے میں متاثر ہوا تھا, جن میں ایک جان ہالٹ ہیں. اچھا. اور اگر میں یہ بولوں کہ اصل میں جو خودی سے شناسا ہوا ہوں, انسان کی خودی میں جان ہالٹ سے ہوا ہوں, ان کو میں اپنا پہلا مرشد مانتا ہوں. اچھا. اقبال میرے دوسرے مرشد تھے. اچھا. ٹھیک ہے جی, تو وہ میرا تھا. اچھا, جب ایجوکیشن مجھے پی ایچ ڈی کرنے گیا تو مجھے ایجوکیشن میں پی ایچ ڈی کرنی تھی, تو میں نے اپنا ایک ٹاپک چنا اور میں نے بتایا اپنے سپروائزر کو کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں. سپروائزر نے بولا چلے وہ تو ٹھیک ہے, لیکن آپ اقبال کو بھی, یہ میں بات کروں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ملیشیا کی, اور میری ملے سپروائزر, اچھا, اور ایک یوگنڈا کے کو سپروائزر, وہ دونوں میرے پیچھے پڑ گئے. آپ کو تو اقبال لینا ہی پڑے گا. ان کو شوق تھا کہ وہ معلوم کریں کہ اقبال نے کیا بولا ہے ایجوکیشن کے بارے میں, اور میں اقبال سے شناسا نہیں تھا, اور میری عمر اس وقت 50 سال پلس تھی. تو میں ان کو میں نے بڑی گزارش کی کہ ابھی مجھے اقبال پہ نہ ڈالیے, مجھے اقبال کے بارے میں نہیں معلوم ہے, اور یہ آپ تھیسس پاکستان بھیجیں گے لامحالہ, اور وہاں اقبال کے ماشاءاللہ ایک سے ایک چیمپئن موجود ہیں, تو آئی ول بی ان ہاٹ سوپس. تو وہ مانے نہیں. بہرکیف مجھے اقبال لینا پڑا. میں نے یہاں پہ خرم شفیق صاحب ہیں جو اقبال کے ماہر ہیں, انہوں نے بڑی اچھی کتابیں بھی لکھی ہیں, ان کو میں نے اپنا ان آفیشیل سپروائزر یہاں پہ بنایا اقبال کے کام پہ, اینڈ ہی گائیڈڈ می. انہوں نے بولا کہ اقبال کی 2 کتابیں اسرار خودی اور رموز خود پرشن کی, یہ تم پکڑ لو, اس میں اقبال کا پورا تعلیمی نظام کے بارے میں آپ کو جو ہے ان کا تصور وہ آپ کو مل جائے گا. اور الحمدللہ وہ اقبال کی مشہور ترین کتابیں ہیں, پورے جو ان کی اقبال کی جو آپ کی 12 کتابیں ان سب سے مشہور ترین جو ہیں یہ 2 کتابیں ہیں. اچھا, ان کتابوں میں نے کوالٹیٹیولی انالائز کیا. بہرکیف جس میں نتیجے میں پہنچا کہ جس چیز کی مجھے تلاش تھی کہ انسان بنتا کس طرح ہے, وہ کیا اس کے اندر ایلیمنٹ ہے جس کو آپ خود ہی بولتے ہیں, وہ اقبال نے ایسے بہترین طریقے سے پیش کیا ہے کہ آئی واز امیزڈ. ٹھیک ہے جی, تو وہ آپ بولیے کہ میری پی ایچ ڈی تھی جو مجھے اقبال کی طرف لائی, اور الحمدللہ اس کے بعد سے میں اقبال سے جڑا رہا. اور میں نے اس سے بحریہ یونیورسٹی سے پہلے میں ایک اور یونیورسٹی میں تھا کراچی میں, انسٹیٹیوٹ آف بزنس مینجمنٹ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں تھا, اور وہاں پہ میں نے اقبال کو نہیں چھوڑا. میں اپنی تمام کورسز میں کہیں نہ کہیں اقبال کو میں انٹیگریٹ کرتا تھا. اچھا سر, آپ کی ان باتوں سے یہ میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ اقبال, پھر ہم شاید اس چیز کی ہمیں بہت کمی ہے کہ اقبال کو ہم نے صرف ادب اور شاعری کے ساتھ منسلک کر دیا ہے, اور حالانکہ اقبال ایک میں کہہ رہا ہوں ایک فکر ہے,
آپ نے بہت صحیح بولا سیف، اقبال ایک فکر ہے، اور یہ فکر ایسی زبردست ہے کہ بچپن سے جو مجھے تلاش تھی وہ مجھے اس فکر میں اس کے جوابات ملے، اور اس پہ اب بولیے ری انفورسمنٹ ملی۔ ایک اقبال کا میں شعر پڑھتا ہوں، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اور یہ بچپن سے میں سوچتا تھا کہ بھئی ہمارا سوچنے کا طریقہ الگ ہونا چاہیے، اگر ہمارا سوچنے کا طریقہ وہی ہے جو دوسری قوموں کا ہے تو ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے۔ اور یہ اقبال نے آ کے بڑی کلیئرلی اور بڑے سارے اشعار میں جو ہے اقبال یہ اپنے جو پیر ہیں ان سے پوچھتا ہے، رومی کو اپنا پیر بولتے ہیں، تو اقبال ان سے پوچھتا ہے کہ یہ بتائیں کہ انسان کا اصل مقصد جو ہے وہ انفارمیشن حاصل کرنا ہے یا فکر ڈیولپمنٹ ہے، فکر ڈیولپ کرنا۔ تو رومی جو ہے وہ ان کو جواب دیتے ہیں، آدمی دید است باقی پوست است، کہ اصل جو ہے آدمی وہ اس کی نظر، اس کا ویژن، وہ اس کی فکر ہے، اور باقی تو وہ گوشت اور چمڑائی ہے۔ ٹھیک ہے، تو الحمدللہ میرا یہ خیال ہے کہ اقبال کا جو پورا کا پورا ویژن ہے دیٹ از قرآنک ویژن۔ اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ میں بڑا حیران ہوتا تھا، میں نے آپ کو بتایا کہ بچپن سے مجھے قرآن کا شغف تھا، جو میں اقبال کا شعر پڑھتا تھا میں بولتا یہ تو اس آیت کا تشریح، تو اس آیت کی تشریح ہے، تو میں نے بولا اقبال نے ایسے کیسے کیا؟ اینڈ دین آئی لرنڈ کہ اقبال جو ہے 6 سال کی عمر میں قرآن میں عربی میں اور پرشین میں ڈال دیے گئے تھے، 6 سال کی عمر میں مولانا میر حسن کے تحت۔ اور الحمدللہ 6 سال کی عمر میں جو آدمی قرآن میں پڑھا ہو، اور جو 14 سال کی عمر میں وہ قصہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد نے بولا بیٹا قرآن اس طرح پڑھو جیسے تمہارے اوپر نازل ہو رہا ہے، بہت بڑی بات، ٹھیک ہے، تو وہ اقبال تو قرآن میں ڈوبے ہوئے تھے۔ جو ایک آدمی کسی چیز میں ڈوبا ہو، کسی فلسفے میں، تو جب جو بھی بات کہے گا وہ اسی کے مطابق کہے گا۔ بالکل۔ اس وقت جو ہمارے ساتھ پرابلم ہے کہ ہم ڈوبے ہوئے ہیں مغربی فلسفے میں، ہم ان کی تھیوریز استعمال کرتے ہیں، ان کی ایجوکیشن سسٹم سے گزرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمارے جو ذہن ہیں، ہماری جو سوچ ہے، ہمارا جو پرسیپچول فریم ورک ہے وہ مغربی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کے فیوچر کے کیا پلانز ہیں، اگر میں یہی سوال آپ سے کروں؟ الحمدللہ جس طرح آپ کو نے بتایا کہ میں ہمیشہ پروجیکٹ کے طور پہ لیتا ہوں، چیلنجز کے طور پہ لیتا ہوں، جس طرح اقبال نے وہ قرآن کی آیت کوٹ کی ہے کہ ذمہ داری جو یہ ذمہ داری ہے نیابت کی، یہ اللہ رب العزت نے آسمانوں، زمین اور پہاڑ کے سامنے پیش کی، اور انہوں نے اس سے انکار کر دیا، اور وہ یہ ذمہ داری اٹھانے سے ڈر گئے، چیلنج ایکسیپٹ نہیں کیا، چیلنج انسان نے چیلنج ایکسیپٹ کر لیا۔ تو بیسیکلی اگر آپ آبزرو کریں، ہر انسان اس چیلنج سیکنگ، چیلنجز کے بغیر آپ کی زندگی نہیں ہے کوئی۔ بالکل۔ اب مغرب اس پہ پہنچا ہے، وہ مینیجر نے بولتا ہے کہ بھئی یو ہیو ٹو گیو چیلنجز، اگر چیلنجز آپ نہیں دیں گے، ٹھیک ہے، تو پھر جو ہے وہ آدمی بولیے فنکشن نہیں کرے گا صحیح طریقے سے، جو اس کے جس طریقے سے وہ ڈیزائن کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی ہے یہ چیلنجز، اور الحمدللہ میں نے تو دیکھا مجھے بڑا مزہ آتا ہے۔ علماء عموماً زندگی کو بڑے بیزار بنا کے پیش کرتے ہیں، زیادہ تر علماء، میں تو زندگی کو بڑے انٹرسٹنگ دیکھتا ہوں، مجھے بڑا مزہ آتا ہے، یعنی الحمدللہ میں تو بولتا ہوں کہ اس دنیا میں نے بڑے مزے کیے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں نے تمام وہ ٹارگیٹس اور پروجیکٹس میں نے اچیو کیا۔ میرا آخری پروجیکٹ جو ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، دیکھیے اللہ نے زندگی دی، اور وہ جو پروجیکٹ ہے وہ بیس کرے گا کہ انسان کو اگر ہم اس کی ڈیو عزت دیتے ہیں تو انسان میکسیمم فنکشنالٹی میں آتا ہے۔ تو میں ایک یہ گاؤں کے گرد کروں گا، ٹھیک ہے، اور میں عزت نفس، آپ بولیے صحیح معنی میں، وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ امپلیمنٹ کروں گا، اور میں یہ دکھاؤں گا کہ جب آپ انسان کو عزت دیتے ہیں تو وہ ہر چیز میں سیلف سفیشینٹ ہو جاتا ہے۔ سر یہ بلکہ اس میں تو اس پروجیکٹ میں آپ کو ہماری پوری ٹیم کی کسی کی بھی ضرورت ہو تو ہم چاہیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ مل کے انشاءاللہ اس پہ کام کریں۔ لاسٹ سوال آج کے اس نشست کا، کہ جو ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ جو یوتھ، کیا پیغام دیں گے ان کو؟ پیغام تو دوں گا کہ دیکھیے دنیا سے آپ نے پڑھائی نے آپ کو بیزار کر دیا ہے،
پڑھائی کو یہ جو ہماری یوتھ ہے ان کے لیے بہت انٹرسٹنگ حالانکہ میسج ہے. میں بھی پڑھائی کو چیلنج ہی لیتا تھا اور میں نے ہمیشہ بڑا زبردست پرفارم کیا ہے انٹر کے بعد سے. میں ہمیشہ ٹاپ ان میں ہوتا تھا, یہاں تک کہ پی ایچ ڈی میں بھی جو ہے الحمدللہ آئی واز امنگ دی ٹاپ اسٹوڈنٹس ان دا کلاس. لیکن اصل آپ کے ہر آدمی کے ذہن میں کچھ پلاننگ, وہ کچھ کرنا چاہتا ہے زندگی میں, ٹھیک ہے, اس کو لیجئے اور اس پہ آپ یو پلان ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو اچیو دیٹ آبجیکٹیو, اور پھر اس پلان کو آپ امپلیمنٹ کیجئے. اس سے عشق, جو اقبال ایک عشق کا بولتے ہیں نا, اس کو اپنا آبسیشن بنائیے اور پھر اس کے پیچھے لگ جائیے. آپ دیکھیں گے کہ ایچ ٹائم یو اچیو یور آبجیکٹیو, اینی آبجیکٹیو, یو کم ایٹ اے ہائر لیول آف سیلف کانفیڈنس یا خودی. اقبال اس کو خودی کے مدارج بتاتے ہیں. ٹھیک ہے, زندگی بڑی مزیدار ہے, اس سے بیزار نہ ہوئیے. ہیو بگر آبجیکٹیوز, لیجئے, اس کے پیچھے پڑھیے, وہ آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی کو بہت انٹرسٹنگ بنا دے گی. سر کے جو میسیجز ہیں وہ یقین مانیں مجھے خود آج اگین بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا, اور میں امید کرتا ہوں کہ ناظرین آپ نے بھی آج کی اس نشست سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. اور خاص طور پہ جو سر کا لاسٹ پیغام ہے یہ یقیناً ہماری یوتھ کے خاص طور پہ بہت کام آنے والا ہے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی وقت ہمیں دیا. آپ سے انشاءاللہ مزید ہم نشستیں اس طرح کی رکھتے رہیں گے. اختتام اس نشست کا اس دعا سے کرنا چاہوں گا کہ خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلے کھلا رہے برسوں, یہاں خزاں کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں, یہاں خزاں کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو. السلام علیکم. اللہ